ہم بہت بے چینیوں کی زندگیاں گزارتے، پریشانیوں کی زندگیاں، مسائل دنیا میں ایسے مستغرق ہو کر اپنا سب کچھ بھول جاتے، ایون کہ ہمیں بعض اوقات کھانے کی فکر نہیں رہتی، فلاں پیمنٹ کرنی ہے، فلاں سے پیسے لینے ہیں نہیں مل رہے، فلاں کام نہیں ہو رہا، یعنی ایک ایسا 99 کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا 100 کبھی پورا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ چیزیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دل کو آباد کرے۔ گھر آپ یقین جانیے کہ انٹیک چیزوں کے رکھنے سے آباد نہیں ہوتے، قیمتی فرنیچر رکھنے سے آباد نہیں ہوتے، گھر کے مکینوں سے آباد ہوتے ہیں۔ اگر وہ ذہنی طور پر، دلی طور پر خوشحال ہیں تو گھر میں اگر محض چند ضروریات زندگی ہے تو وہ خوشحال ہیں، وہ مطمئن ہیں۔ اگر دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوں لیکن انسان کا انر سیلف مطمئن نہ ہو تو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ صوفے قیمتی انسان کو اطمینان نہیں دلاتے، یہ قیمتی بیڈز انسان کو یہ ہونے چاہیے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ میں ان کا انکار نہیں کر رہا، نہ آپ سے ایسی کوئی گزارش کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہوں، اللہ کا ذکر بھی اس گھر میں ہونا چاہیے، یہ بھی ہوں، تلاوت کلام مجید بھی اس گھر میں ہونی چاہیے۔ اللہ کو اگر گھر سے نکال کر اتنی قیمتی چیزیں لے کے آئیں گے تو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کو گھر میں رہنے دیں، پھر یہ چیزیں لے کے آئیں، پھر دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے انسان۔ آج کی دنیا بڑی چمکدار دنیا ہے، ہمیں ان چیزوں کی یہ نظر انویزیبل چیزیں ہیں، یہ نظر نہیں آنے والی چیزیں، اس وجہ سے ہمارا اعتقاد ان چیزوں پر کم ہے، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان پر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمروا بہ قلوبکم وامروا بہ بیوتکم، سرکار نے فرمایا اپنے دل کو بھی قرآن سے آباد کرو اور اپنے گھروں کو بھی قرآن کے ذریعے سے آباد کرو۔ دل بھی قرآن سے آباد ہو اور گھر بھی قرآن سے آباد ہو۔ صبح و شام جو بھی گزرنے والا گزرے، قرآن کی تلاوت صحن میں کوئی شخص کرتا ہوا وہ سنے تو اس کے دل پر کیا اثر ہوتا۔ اگر ایک گھر ہے جس سے گانے کی آواز آتی ہے، ایک گھر ہے جس سے اللہ کے کلام اور تلاوت کلام کی آواز آتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ سکینت اور برکتیں کہاں پہ نازل ہوں گی۔ بیماریاں کبھی بھی اس گھر کا راستہ نہیں کرتی جو گھر اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد ہوتا ہے، جو اللہ کے قرآن کے ساتھ آباد ہوتا ہے۔ مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہیں ان لوگوں کو جو دنیا میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ اللہ انہیں بھول جاتا ہے، رسول انہیں بھول جاتا ہے، قرآن انہیں بھول جاتا ہے۔ میں پھر دوبارہ اپنے نوجوان عزیزوں سے عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کی دنیا ابھی بڑی وسیع دنیا ہے، اپنے ساتھ ساتھ قرآن کو لے کر چلیں، اللہ کے ذکر کو لے کر چلیں، ساتھ ساتھ قرآن کو لے کر چلیں، زندگی کے قدم قدم پر قرآن سے رہنمائی لیں۔ یہ قرآن تمہیں رہنمائی دے گا، قدم قدم پر رہنمائی دے گا۔ تمہارے مسائل کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عملی طور پر بات کر رہا ہوں، عملی بات کر رہا ہوں جو صدیوں سے لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس پر کہ اللہ کا کلام انسان کے مسائل کا سب سے بڑا حل ہے۔ قرآن مجید انسان کے مسائل کے لیے اعلیٰ و ارفع حل ہے، اس سے بڑھ کر اور جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، توہم پرستیوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم بے شمار مسائل کا جب شکار ہوتے ہیں تو پھر ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر لوگ ہنستے ہیں۔ شروع دن سے قرآن کو ساتھ لے کر چلیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند
سیدنا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تسلسل کے ساتھ مسلسل جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے زندگی بھر کبھی بھی اسے فاقہ نہیں آ سکتا۔ سرکار نے فرمایا، امام حسن مجتبیٰ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ جو شخص قرآن کی تسلسل کے ساتھ تلاوت کرتا ہے وہ فاقوں سے کبھی بھی نہیں مرتا، اس کی زندگی میں کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ جو گھر قرآن کی تسلسل کے ساتھ تلاوت کرے گا اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، جو قوم تلاوت کرے گی اس قوم میں فاقہ نہیں آئے گا، جو ملک کے باشندے جس کلام کی تلاوت کریں گے وہاں پہ بھی کبھی فاقہ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اس قرآن کے ساتھ تمسک رکھنا چاہیے۔ کلام مجید کے ساتھ تعلق بطور خاص میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور تلاوت کلام مجید کے ساتھ منور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔